السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین، آج بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی. وہاں کیا چل رہا ہے، ایران امریکہ جنگ کے کیا حالات ہیں، کیا مطالبات سامنے آ رہے ہیں اور ایران کس طریقے سے اسے ڈیل کر رہا ہے، اس پر بات ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے بھی کئی اہم خبریں ہیں، خاص کر مسلمانوں کے تعلق سے کیا حالات چل رہے ہیں، مغربی بنگال میں کیا ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے دوسری بھی کئی اہم خبریں ہیں. تو ناظرین، دیکھتے رہیے خبرنامہ. تو ناظرین، بڑھتے خبروں کی تفصیلات کی طرف. اورنگ آباد کا ٹی سی ایس معاملہ اب ایک بڑی سیاسی جنگ میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. مبینہ ملزمہ ندا خان کی گرفتاری کے بعد جہاں شیو سینا کے وزیر نے مجلس اتحاد المسلمین پر ملزمہ کی مدد کا الزام لگایا، وہیں اب اسد الدین اویسی خود اورنگ آباد پہنچ گئے اور انہوں نے ان الزامات کا بھرپور جواب دیا ہے. پریس کانفرنس کے دوران اسد الدین اویسی اور میڈیا نمائندوں کے درمیان کافی نوک جھونک بھی دیکھنے کو ملی. اویسی نے سخت سوال اٹھایا کہ کیا ملک میں برقع رکھنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کتاب رکھنا کوئی جرم ہے. انہوں نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ندا خان پر لگائے گئے الزامات عدالت میں غلط ثابت ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر سے پہلے ہی ندا خان کا تبادلہ ہو چکا تھا، تو پھر انہیں فرار کیوں قرار دیا جا رہا ہے. Justice should be done. It should seem to be done. How can one form an opinion? The courts will decide. And I am telling you on the basis of the FIR only. The FIR says that they found one burqa. What does that prove? Every Muslim household will have this. Every Muslim household will have a book called Quran Sharif, will have a book called Hadith Sharif, will have a book on Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. How is it that you're taking this? آپ ایک سنیے ہماری بات. This is very objectionable. اور آپ بول رہے یہ ہوا. ارے بھائی، کسی پہ کیس بک ہوا، ٹھیک ہے، کورٹ کرے گا نا. اگر آپ کو جو کوئی بول دیا، ایسا بولا، اس پہ کیسا ہوگا بتائیے؟ زندگیاں خراب ہو گئے. سنیے آپ ایک بات، اگر آپ کو جسٹس چاہیے تو ٹرائل بائی میڈیا مت کریے. انہوں نے اسے مخصوص طبقے اور پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے ایک میڈیا ٹرائل قرار دیا. دوسری جانب قانونی محاذ پر ندا خان کو 11 مئی تک پولیس تحویل میں بھیج دیا گیا ہے. تاہم ایک اہم موڑ پر عدالت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ندا کی والدہ کو ان سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے، چونکہ ندا خان جو ہے وہ حاملہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 11 مئی کو پولیس تحویل ختم ہونے پر عدالت کا اگلا فیصلہ کیا ہوتا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ ندا خان کے خلاف میڈیا نے ایک مذموم مہم شروع کر دی تھی اور بار بار یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ وہ وہاں کی ایچ آر تھی اور وہ مذہب تبدیلی میں ملوث تھی، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ثابت ہوئی ہے. ملک میں بچوں کی تعلیم اور مذہبی اداروں کے حقوق کے حوالے سے ایک نئی قانونی بحث چھڑ گئی ہے. بی جے پی لیڈر اشونی کمار اپادھیائے نے سپریم کورٹ میں ایک ایسی عرضی دائر کی ہے جس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ اس کا اصل نشانہ مدارس ہو سکتے ہیں. پیر کے روز اس اہم معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت متوقع ہے. اس عرضی میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملک بھر میں ایسے تمام مذہبی ادارے جہاں 14 سال سے کم عمر بچے زیر تعلیم ہیں، انہیں حکومت کے وضع کردہ ضابطوں کے تحت لایا جائے. عرض گزار کا کہنا ہے کہ ان اداروں کی لازمی رجسٹریشن ہونی چاہیے اور حکومت کو ان کی نگرانی کا مکمل اختیار ملنا چاہیے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اشونی کمار نے اپنی درخواست میں آئین کی دفعہ 30 کو چیلنج کیا ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ یہ دفعہ اقلیتوں کو کوئی اضافی حق نہیں دیتی، بلکہ اسے صرف سیکولر یا پیشہ ورانہ تعلیم تک محدود رہنا چاہیے. عرضی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذہبی تعلیم دینے والے ادارے دفعہ 26 کے تحت آنے چاہیے، نہ کہ تعلیمی اداروں کے زمرے میں. تاہم قانونی ماہرین اور اقلیتی حلقوں میں اس عرضی کو لے کر شدید اندیشے پائے جا رہے ہیں، کیونکہ حق تعلیم ایکٹ کے نام پر مدارس کو نشانہ بنانے کی کوششیں پہلے بھی سامنے آتی رہی ہیں. اب تمام نظریں پیر کے روز ہونے والی سپریم کورٹ کی سماعت پر ٹکی ہوئی ہیں. تمل ناڈو کی سیاست میں آج ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے. تلاپتی کے نام سے مشہور تمل سپر سٹار اور ٹی وی کے سربراہ وجے نے ریاست کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے. چنئی کے نہرو اسٹیڈیم میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں گورنر نے انہیں عہدے کا حلف دلایا. یہ تمل ناڈو کی تاریخ کا ایک بڑا موڑ ہے، کیونکہ گزشتہ 60 سالوں سے
ریاست میں صرف 2 بڑی دراوڑی جماعتوں DMK اور AIADMK کی ہی حکمرانی رہی ہے۔ وجے کی صورت میں ریاست کو پہلی بار ایک ایسی حکومت ملی ہے جس کا تعلق ان روایتی دراوڑی جماعتوں سے نہیں ہے۔ اگرچہ وجے کی پارٹی TVK اپنی پہلی ہی انتخابی مہم میں 108 نشستیں جیت کر سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، لیکن وہ اکثریت کے جادوئی ہندسے سے تھوڑا پیچھے رہ گئی تھی۔ تاہم کانگریس، CPI، CPIM اور مسلم لیگ جیسی جماعتوں کی حمایت کے بعد وجے کے پاس اب 121 ارکان اسمبلی کی طاقت موجود ہے۔ اس تاریخی موقع پر کانگریس کے رہنما راہل گاندھی سمیت ملک بھر کی کئی اہم سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ وجے کے ساتھ ان کی پارٹی کے 9 دیگر وزراء نے بھی اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ گورنر نے نئے وزیر اعلیٰ وجے کو ہدایت دی ہے کہ وہ 13 مئی تک اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کریں۔ اب سب کی نظریں 14 مئی کے فلور ٹیسٹ پر لگی ہیں، جہاں وجے اپنی حکومت کا پہلا بڑا امتحان دینے والے ہیں۔ بنگال میں حالیہ انتخابات کے نتائج آنے کے بعد تشدد کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس نے پوری ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سیاسی دشمنی فرقہ وارانہ رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے، جس کے باعث عام شہریوں بالخصوص اقلیتی برادریوں میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ حالیہ جو رپورٹ سامنے آئی ہیں اس میں کئی ساری ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس میں جو ہے اب تک 5 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جن میں 3 مسلمان ہیں۔ صرف جانی نقصان نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر املاک کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ 29 سے زائد پرتشدد واقعات میں گھروں، دکانوں، ہوٹلوں کو نظر آتش کیا گیا ہے، جبکہ کئی مذہبی مقامات اور سیاسی دفاتر کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ مساجد پر بھگوا جھنڈا لہرانے کی بھی تصویریں سامنے آئی تھیں۔ وہیں تشدد کی جو آگ ہے وہ کوچ بہار، شمالی اور جنوبی 24 پرگنہ سمیت کولکتہ کے مضافاتی علاقوں تک پھیل چکی ہے۔ آئینی شاہدین کے مطابق ہجوم نے نہ صرف گھروں پر حملے کیے ہیں بلکہ گوشت کی دکانوں، مویشی منڈیوں کو بھی زبردستی جو ہے وہ بند کروا دیا ہے، جس سے غریب طبقے کا معاشی استحصال بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے ان واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو تشدد ہو رہا ہے وہ محض اتفاقی نہیں ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ مخصوص طبقے کو معاشی طور پر کمزور اور خوفزدہ کیا جائے۔ کئی مقامات پر سڑکوں کے نام بدلنے جیسی علامتی کارروائیاں بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، جنہیں ثقافتی شناخت مٹانے کی کوشش بھی جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ امن و امان قائم کرنے والے اداروں کی کارکردگی آخر اس میں کیا رہی ہے۔ عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے، متاثرین کو معاوضہ دیا جائے اور ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ لیکن پھر بات وہیں آ کر رکتی ہے کہ جب نو منتخب وزیر اعلیٰ انتخابات کے دوران ہی انہوں نے کئی ساری باتیں کہی تھی، جس طریقے سے سماج کو تقسیم کرنے والے انہوں نے بیانات دیے تھے، تو اب جو ہے نئی حکومت بننے کے بعد ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ برادر ہم بڑھتے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی طرف کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ جو ہے وہ ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف جنگ کی ہولناکیاں ہیں تو دوسری طرف سفارتکاری کے باریک ڈور۔ گزشتہ 24 گھنٹے کافی اہم ثابت ہوئے ہیں۔ تہران میں جہاں امریکی امن تجویز پر مشاورت کا عمل جاری ہے تو غزہ اور لبنان میں ظلم کی نئی تاریخیں جو ہے وہ رقم ہو رہی ہیں۔ آج کی رپورٹ میں ہم نہ صرف ایران امریکہ تناؤ کی بات کریں گے بلکہ اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا بھی تذکرہ کریں گے جو کہ اسرائیل کی بحری ناکہ بندی توڑنے کے لیے ترکیہ کے ساحلوں تک پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید اگر فلسطین کی بات کریں تو کئی فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، جن میں مغازی کیمپ کا ایک حالیہ حملہ بھی شامل ہے۔ لیکن جو ہے ان سب کے باوجود اس تاریکی میں ایک امید کی کرن گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے جو کہ 30 سے زائد بحری جہازوں کے ساتھ ترکیہ پہنچ چکا ہے اور اب وہاں سے اسے غزہ جانا ہے۔ اسرائیل اب ترکیہ سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ وہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اس قافلے کے 2 اہم کارکنوں سیف اور تھیاگو آویلا کو گرفتار کرنے کے بعد اب ڈیپورٹ کر دیا ہے۔ وہیں بات کریں گے امریکہ اور ایران جنگ کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تہران کے سیاسی ایوانوں کی۔ تو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ ایران واشنگٹن کی جانب سے بھیجی گئی امن تجویز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے۔
یاد رہے کہ امریکہ نے ایک 14 نکاتی فارمولہ پیش کیا ہے جس میں ایران سے یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر روکنے اور اپنا ذخیرہ امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کئی ساری اس میں شقیں موجود ہیں۔ امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ لگاتار دھمکیاں دے رہے ہیں، ایران کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ جواب اپنی شرائط پر دیں گے۔ انہوں نے صاف کیا ہے کہ وہ یورینیم افزودگی بند کرنے یا اپنا جوہری پروگرام ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ البتہ ابنائے ہرمز کھولنے کے بدلے ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایرانی حکام کا اصرار ہے کہ $270 ارب کا جنگی ہرجانہ اور $20 ارب کے منجمد اثاثوں کی بحالی کے بغیر کوئی بھی مستقل حل ممکن نہیں ہے۔ ایران صرف عارضی جنگ بندی نہیں بلکہ پورے خطے میں مستقل امن چاہتا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ غزہ، لبنان اور پورے مشرق وسطیٰ میں جنگ ختم ہونی چاہیے اور وہ اپنے اتحادیوں خصوصاً حزب اللہ اور فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنا ہرمز کی صورتحال کی اگر بات کریں تو انتہائی حساس وہاں کا ماحول ہے۔ ایران نے واضح وارننگ دی ہے کہ جو ممالک امریکی پابندیوں کے نفاذ میں تعاون کریں گے انہیں اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہیں جنگ سے پہلے روزانہ تقریباً 130 جہاز وہاں سے گزر رہے تھے، لیکن حالیہ کشیدگی کے بعد گزرگاہ جو ہے تقریباً جو ہے بند ہو چکی ہے، جس سے عالمی توانائی بحران کے خدشات کا شکار ہو چکی ہے۔ ایرانی میڈیا نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں ایرانی بحریہ کی سپیڈ بوٹس جو ہے امریکی جنگی جہازوں کا تعاقب کرتی دکھائی دے رہی ہیں، جنہیں سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے امریکہ نے بھی ایرانی جہاز پر حملہ کیا تھا، اس کی فوٹیج امریکہ نے جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایران نے بھی جو ہے جواباً امریکی جو جہاز ہے، جنگی جہاز ہے، اسے بھگانے کی ویڈیو جو ہے وہ جاری کر دی تھی، جو کہ بڑے پیمانے پر وائرل ہو رہی ہے۔ اسی دوران ایران نے جو ہے بحرین، UAE اور دیگر خلیجی ممالک کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہوں نے امریکی منصوبے کا ساتھ دیا تو ابنائے ہرمز جو ہے ان کے لیے بند ہو سکتی ہے، کہ قطر نسبتاً غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہیں سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے وہ ایران پر حملے کے لیے امریکہ کو نہیں دے گا۔ وہیں کشیدگی کا دائرہ صرف ایران تک محدود نہیں ہے بلکہ لبنان میں بھی اسرائیل کی جو وحشیانہ بمباری ہے اس نے انسانی المیہ کو جنم دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40 سے زائد مقامات پر حملے کیے گئے ہیں، جن میں بچوں اور بے گناہ شہریوں کی شہادت کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ حزب اللہ کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن جو زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ عام شہری اور طبی عملہ اس جارحیت کا شکار ہو رہا ہے، اور اسی کے بہانے جو ہے جو اسرائیل ہے وہ لبنان کی ایک بڑی سرزمین پر جو ہے وہ قبضہ بھی آہستہ آہستہ کر رہا ہے، اور جو نگاہیں ہیں وہ امریکہ ایران جنگ پر ٹکی ہوئی ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہاں اپنا جو مضموم عزائم ہے، جو ایک گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ اس نے بنایا ہے اس پر وہ جو ہے کام کر رہا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے بھی کہا ہے کہ وہ بھرپور جواب دے رہا ہے، اور اسرائیلی ٹھکانوں پر جو ہے اس نے حملے مزید تیز کر دیے ہیں۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ 22 سے زائد مقامات پر کل انہوں نے جو ہے حملے کیے ہیں۔ بتا دیں کہ پچھلے 2 سالوں میں حزب اللہ کے 5000 سے زائد جنگجو مارے جا چکے ہیں، لیکن اب بھی حزب اللہ اپنی لڑائی جاری رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وہیں سفارتی محاذ کی اگر بات کریں تو روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایک بڑی پیشکش کی ہے کہ وہ ایران کے یورینیم ذخائر کی منتقلی اور حفاظت کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ روس کا جو قدم ہے وہ ایران کو امریکی براہ راست قبضے سے بچانے کی ایک کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصف منیر نے بھی دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اسلام آباد تہران اور واشنگٹن کے درمیان مستقل امن کے لیے اپنی ثالثی کی کوششیں جاری رکھے گا، لیکن اسی دوران برطانیہ اور فرانس کی جانب سے جنگی جہازوں کی خلیج میں روانگی نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ کیا یہ امن کی کوشش ہے یا ایران پر جو ہے مزید نفسیاتی دباؤ بڑھانے کا ایک حربہ ہے۔ ایران اسے خطے میں بیرونی مداخلت قرار دیتا ہے، جو کہ معاملات کو مزید الجھا سکتا ہے۔ بہرحال خطہ اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے، جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری جو ہے
عالمی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ وہ امریکی 14 نکاتی تجاویز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے، لیکن وہ اپنی شرائط سے نیچے اترنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ٹرمپ لگاتار دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں امن کی کوئی صورت بن پاتی ہے یا نہیں۔ تو یہ تھے ایران امریکہ جنگ کے اپڈیٹ۔ تو مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔